خیبر پختونخوا ایک بہت مشکل صوبہ ہے اور جب سے طالبان کی حکومت کابل میں آئی ہے اور برسر اقتدار آئے ہیں تو طالبان رجیم کے اپنے انٹرسٹ ہیں جن کو وہ نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ افغانستان کے اندر مختلف دہشت گرد تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں اور القاعدہ ہے، القاعدہ کے کئی لوگ اور بڑی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے اور آزادانہ گھومتی ہے۔ جامع پریس کانفرنس کی گئی، وزیر صاحب تھے، داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، اس کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا، ہر دفعہ ایک نئی شرط لگا دیتے تھے جس وجہ سے مذاکرات نہ ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کو ایک سیاسی جماعت سے شدت پسند جماعت ڈکلیئر کر کے اس کا نام الیکشن کمیشن سے خارج کرایا جائے۔ ناظرین، میں عدنان حیدر اور خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قبائلی علاقے سے ان کا تعلق ہونا اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کے کم عمر ترین ہونا، یہ دو اہم اسپیشلٹیز ہیں سہیل آفریدی صاحب کی، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے اور ان کا جو پولیٹیکل کریئر اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بہت کمیٹڈ ہیں اپنی لیڈرشپ، اور لیڈرشپ میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو علی من گنڈا پور صاحب میں کچھ جھول تھے، لوگ یہ توقع کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ امید باندھے بیٹھے ہیں کہ شاید وہ جھول ان میں نہیں ہوں گے۔ کیا یہ وزیر اعلیٰ کی کرسی لگنے کو تو بہت خوبصورت ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہیں، تو کیا آپ کے لیے اتنی ہی آسان ہوگی؟ تو اس کا جواب خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں۔ خیبر پختونخوا ایک بہت مشکل صوبہ ہے اور خاص طور پہ جب سے طالبان کی حکومت کابل میں آئی ہے اور برسر اقتدار آئے ہیں تو طالبان رجیم کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں جن کو وہ نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اب اس میں جو نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اغوان نیشنل کا، اغوان وطن کا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان میں دہشت گرد کا عناصر کو دہشت گردی کرنے کے حوالے سے، فتنۃ الخوارج ہوں، فتنۃ الہندوستان ہوں، ٹی ٹی پی بہت قابل ذکر نام ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں ایک رپورٹ پیش ہوئی، جس رپورٹ میں یہ 15ویں رپورٹ تھی، جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر مختلف دہشت گرد تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس میں جو قابل ذکر جماعت ہے وہ القاعدہ ہے، القاعدہ کے کئی لوگ اور بڑی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے اور آزادانہ گھومتی ہے۔ اس کے بعد جو خوفناک بات اس رپورٹ میں کی گئی وہ یہ کی گئی کہ تحریک طالبان پاکستان سب سے بڑا گروپ ہے اور جس کو بہت آزادی حاصل ہے، اور وہ موجودہ طالبان رجیم کے بہت کلوز مانے جاتے ہیں، اور یہ وہی تحریک طالبان کے لوگ ہیں جن کو ہم فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر، چیک پوسٹوں پر آ کر حملے کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے فیسیلیٹیٹ کیے جاتے ہیں طالبان کی جانب سے۔ اب ان کے خلاف آپریشن ہونا ہے، وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہونا ہے، اور وہ انہی قبائلی علاقوں میں ہونا ہے جن سے سہیل آفریدی صاحب کا تعلق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک نعرہ لگا کے سہیل آفریدی صاحب آئے تھے کہ ہم تو ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب ان کو آف کورس ایک بریفنگ دی گئی ہوگی، دی جا رہی ہوں گی اور آگے بھی دی جائیں گی، ان تمام بریفنگس کو لینے کے بعد کیا ان کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا کہ جو علی امین صاحب کر رہے تھے یہ اس سے ہٹ کے کچھ کر سکیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں خود عمران خان صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگا دیا جائے تو حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ حقائق یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک باقاعدہ آپریشن جاری رہنا چاہیے تاکہ ان تمام دہشت گردوں کا، ان تمام خوارجین کا کلا کما ہو سکے۔ اگر اس آپریشن کو یہیں روک دیا گیا تو پھر دہشت گردی مزید بڑھے گی، اور جس طرح بارڈر پہ اب ٹینشن بڑھی ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو روکے، اور جو بارڈر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اور وہ مسلسل ہو رہی ہے اس کو کاؤنٹر نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس بات پہ کمیٹڈ ہیں، وہ ایک لفظ نہیں سننا چاہتے کہ بات چیت ہو، سیٹل ڈاؤن ہوں چیزیں، تھوڑا سا پریشر کو کم کریں، نہیں، دہشت گرد ہے جہاں ہے مار دو۔ افغانستان سے پریشر آتا ہے، اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو یہ آسان نہیں ہے بلکہ یہ ناممکن ہے۔ یہی سہیل آفریدی صاحب اسی آپریشن کے ہوتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ کام کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے یا آپ کو نہیں پتا۔ جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، جب آپ نے صوبے کو چلانا ہے تو آپ کو سیکیورٹی ادارے، انٹیلیجنس ادارے پوری طرح بریف کرتے ہیں کہ حقائق ہیں کیا، اور حقائق نعرے نہیں ہوتے، حقائق کبھی جذبات نہیں ہوتے، حقائق در حقیقت وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایکچولی آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔
اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے, اس سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے. پھر آپ خود وہاں قبائلی علاقوں کے رہنے والے ہیں. تو ان تمام بریفنگز اور معلومات کے بعد سہیل آفریدی صاحب کے نعرے تو اپنی جگہ, جذبات اپنی جگہ, کمٹمنٹ اپنی جگہ, پر وہ حقائق سے منہ نہیں موڑیں گے. اب عمران خان صاحب کو کس طرح راضی کریں گے, یہ ان کا بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو پہلے دن سے کچھ پیٹرن سیٹ کر لیے تھے, اور ان کے مطابق انہوں نے بانی تحریک کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں پہ دونوں میں ایک پوائنٹ پر نہیں تھے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی پوسچرنگ اٹ واز ویری کلیئر ٹو بانی تحریک. سہیل آفریدی صاحب کے لیے مشکل ہوگا. اب سہیل آفریدی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو, ملاقات کے بعد وہ اپنی ٹیم کو فائنلائز کر سکیں. آج ان کی بات بھی ہوئی, پاکستان کے وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب نے ان کو فون کیا تھا, مبارکباد کا فون, جو کہ ایک اچھا جیسچر تھا. اب اس کے بعد ان کی ملاقات, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ وہ بانی تحریک عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے. آف کورس ان کا حق بنتا ہے, ان کی پارٹی لیڈر ہیں, تو ان کو ملوا دیا جائے. بلا وجہ روڑے اٹکانے سے فائدہ نہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے جب وہ نامزد ہوئے تو بہت طرح کے روڑے اٹکائے گئے. ایون سینئر جو قیادت ہے نون لیگ کی, انہوں نے تو ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ یار کس کو وزیر اعلیٰ لگایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, وہ ان سے حلف لینے کو تیار نہیں تھے. ان کو ایک طرف عدالت نے حکم دیا, دوسری طرف پارٹی چیئرمین نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, جاؤ اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس سے حلف لو جو تمہارا کام ہے. سو جس طرح ہم نے انہیں وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے امبیرس کیا, تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کو اب امبیرس نہ کیا جائے. ان کا بنیادی حق ہے, وہ اپنے لیڈر سے مل کر اپنی ٹیم فائنل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو جلد از جلد ملنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ ملیں اور اس کے بعد اپنی ٹیم فائنل کرنے کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں. کیونکہ جب تک کابینہ مکمل نہیں ہوگی, صوبہ مکمل طور پر ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آئے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ سر اٹھا چکا تھا, جس کو بھرپور طریقے سے آئی تھنک کہ کچل دیا گیا ہے, وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا. آج جو ایک جامع پریس کانفرنس کی گئی, جس میں وزیر اطلاعات تادار صاحب تھے, سردار یوسف صاحب وزیر مذہبی امور, اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے, اس میں بار بار بتایا گیا کہ ان کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا گیا مختلف پوائنٹس پہ, لیکن وہ شرائط اپنی جو ہیں ان پر وہ کنسسٹنٹ نہیں تھے. ہر دفعہ ایک نئی شرط لگا دیتے تھے جس وجہ سے مذاکرات نہ ہوئے. پنجاب حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک ورکنگ تیار کر لی گئی ہے جو وفاق کو بھیجی جائے گی, تاکہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک سیاسی جماعت سے شدت پسند جماعت ڈکلیئر کر کے اس کا نام الیکشن کمیشن سے خارج کرایا جائے. بیکاز دس از اے ڈیو پروسیس جو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے مکمل تیاری ہو چکی ہے. دیر از آلسو زیرو ٹالرنس پالیسی فار تحریک لبیک پاکستان. دوسری جانب 4th شیڈول میں ان کی لیڈرشپ کو بھی ڈال دیا گیا, جبکہ دونوں بھائی سعد رضوی اور شاید انس رضوی ہے دوسرے کا نام ہے, دونوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ سکی, نہ پولیس, نہ سیکیورٹی ادارے, نہ انٹیلیجنس ادارے, کہ ان دونوں کے ویئر اباؤٹس وہ کس کے پاس ہیں. ویئر اباؤٹس وہ کہتے ہیں پتہ لگ چکے کہ وہ کہاں ہیں. تو اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا, کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ پروٹیسٹ بھی ہو, لیکن اس پروٹیسٹ کا فائدہ نہیں ہونا. آپ کبھی بھی ریاست کے ساتھ کھل کر نہیں لڑ سکتے. ریاست آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے, اور ہم نے دیکھا تحریک لبیک کے معاملے میں ریاست نے ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کیا اور نرم گوشہ رکھا, لیکن جب آپ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو پھر ریاست کو سخت ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے, اور جب ریاست سخت ہاتھ ڈالتی ہے وہ اس کا آخری ہاتھ ہوتا ہے. تو تحریک لبیک پاکستان پہ آخری ہاتھ تھا. اب کچھ لوگ اسے پاکستان تحریک انصاف سے کمپیئر کر رہے ہیں, تو وہ کمپیئر کرنا زیادتی ہوگی. تحریک لبیک اور تحریک انصاف دو الگ الگ جماعتیں ہیں. تحریک انصاف باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہے. تحریک انصاف کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے. تحریک انصاف نے کہیں شدت پسندی نہیں کی. تحریک لبیک سے کئی واقعات لوگ کنیکٹ کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنل فورمز کی ہم بات کرتے ہیں, تحریک لبیک کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تحریک انصاف کے لیے ہر ایک نے آواز اٹھائی. تحریک انصاف آج بھی پارلیمان میں ہے. تحریک انصاف آج بھی سیاسی کاوشیں کرتی ہے, سیاسی اقدامات کرتی ہے, سیاسی چال چلن رکھتی ہے. سو تحریک لبیک اور تحریک انصاف کو نہ ملایا جائے. تحریک لبیک کے پاس ایک ووٹ بینک ضرور ہے, وہ آج بھی ہے, وہ کل بھی ہوگا, وہ رہے گا. لیکن جو تحریک لبیک کی جو روش ہے ٹورڈز پولیٹیکل میٹر, وہ
اس پر بہت لوگوں کو اعتراض ہے. شاید ان کو اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کرنا ہوگی. کیا وہ کر سکیں گے؟ کیونکہ جس طرح کے شدت پسند نظریات کو پروان چڑھایا اس کے بعد تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوگا. اچھے کے لیے امید کی جا سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.